مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی طرف پھر بڑھتا ہوں. قبلہ روزے کے اثرات مطلب ریزلٹس کسی چیز کے ہوتے ہیں, انسان ایفرٹ کرتا ہے تو اس کے نتائج بھی آتے ہیں, اور آپ اکثر موٹیویٹ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں مفتی صاحب, ایک شخص محنت کر رہا ہے, فیلئر. یاد ایک دفعہ بڑا میں نے آپ سے سوال کیا تھا 2 سال پہلے رمضان میں, سر فیلئر ہو رہا ہے, سکسیس اس کو مل کے نہیں دے رہی, تو آپ نے فرمایا کہ محنت کرنا ہمارا کام ہے, دینا نہ دینا اس کا کام. یہ بھی محنت ہے, باقاعدہ ایک ریاضت کے سفر سے ہم 30 دن تک گزرتے ہیں. بندہ مومن پر اس کے یعنی روزے کے اور اس ریاضت کے ثمرات اور اثرات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت کی, قبلہ نے بھی بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. اچھا, اس بات کا ایک جواب مجھے ایک بات ذہن میں آئی, میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں, تو آج کل تو اگر کسی مطلب اس زمانے میں کسی کے پاس جائیں پوچھیں کہ میں نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا, سیکھ رہا ہوں, تو وہ کہے گا کہ تیری نماز ہوتی نہیں ہے, پڑھنے کا فائدہ کیا. صحیح. ایک حکمت بھرا انداز الگ ہوتا ہے. صحیح. تو کسی اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ حضور قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا, نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا, سیکھتا ہوں, کیا کروں, میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں. یہ بڑا ٹپیکل سوال ہے, اتنا آسان سوال نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ کوئی جواب اس کا دینے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے. صحیح بات. تو اللہ کے ولی بڑے ہوتے ہیں, بڑوں کا کلام بڑا ہوتا ہے, فرماتے ہیں کہ بیٹا سیکھتا رہے لیکن حاضری نہ چھوڑنا. اس کی نظر میں آ جا, اس کو پتہ لگے نا کہ آ رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے لنگڑا کر آ رہا ہے, ادھر ہی آتا ہے, لنگڑا کر آ رہا ہے, ایسا چل کر آ رہا ہے, حاضری دے رہا ہے, حاضری لگاتا رہے, حاضری لگانا نہ چھوڑ, باقی سیکھتا رہے. تو سبحان اللہ. تو اسی لیے ہمارا کام جو ہے نا اصل میں یعنی آج کل کیا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے جو کام ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. صحیح بات. اور اللہ کے جو کام ہے نا ہم اپنے ذمے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ذمے جو کام ہے باقی توکل علی اللہ. کہا گیا نا طاقت ملنے پر یا اختیار ملنے پر خود کو خدا نہ خدا کا کیا. ساری مثالیں ہمارے سامنے. بالکل. اچھا, جو آپ نے فوائد کی بات کی نا, میں اس میں ایک تمہید عرض کروں گا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اگر ہم رمضان کا انٹروڈکشن پوچھیں کہ تعارف کیا ہے, تو تعارف کوئی اور نہیں کروا رہا, اس کا انٹروڈکشن اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں نزول قرآن ہوا. واہ, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یاد رکھیں کہ تقریباً آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف کا نزول ہوا وہ پہلی رات ماہ رمضان کی. اچھا, اسی طریقے سے جو ہے وہ تورات 18ویں رات میں, انجیل جو ہے وہ تورات جو ہے 6ٹی رات میں, اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر 18ویں رات میں, اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا وہ بھی اسی رات میں. کیوں؟ فرمایا کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نصاب ہے, اس سے انوار و تجلیات ہمیشہ متجلہ رہتے ہیں اور منکشف رہتے ہیں. اب بندوں کے لیے نازل ہوا نا, اب بندوں کے قلوب میں اس کی انوار و تجلیات تو آتی ہیں لیکن حجابات بشریہ آڑے آ جاتے ہیں, کبھی اس گناہ کی طرف, کبھی اس گناہ کی طرف, کبھی اس گناہ کی طرف. لیکن ماہ رمضان میں کوئی صدق دل سے روزہ رکھے نا تو یہ حجابات اٹھ جاتے ہیں, اور قرآن کی انوار و تجلیات کا اس کا دل مرکز ہو جاتا ہے, آئینہ دار ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن اور رمضان کو, اسی لیے رمضان اور قرآن کو آپس میں جدا نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اب رہی یہ بات کہ انسانی جو شخصیت ہے اس پر اس کے اثرات کیا رونما ہوتے ہیں, تو علماء نے کثیر تعداد میں اس کا ذکر کیا. سب سے پہلی بات فرمایا کہ جب بندہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو شہوانی لذات اس میں کمی آتی ہے, حیوانی قوت کم ہو جاتی ہے, اور جب یہ چیزیں کم ہو جائیں تو روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات. یہ شخصیت میں ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. میں آپ کی شخصیت کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ بعض اوقات روزہ دار اللہ تعالیٰ کی صفت سمدیت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے, اور بعض لمحات میں اس کا حال یہ ہوتا ہے, اس کا جو مقام اور مرتبہ وہ ہو جاتا ہے جو کہ ملائکہ مقربین کا ہوتا ہے, ان کی مانند ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ مشقت, مصائب, تکلیفیں, پریشانیاں, اس سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ پانی سامنے پڑا ہے نہیں پی سکتے, غذا سامنے رکھی نہیں کھا سکتے, اس سے بڑی صحیح کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں, مطلب یہ جلوت میں نہیں صرف. ارے کسی بچے کو, روزے دار بچے کو آپ اکیلے روم میں لے جائیں, بیٹا یہ 100 روپے بلکہ 1000 روپے رکھ, پانی پی لے, کبھی نہیں پیے گا, کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے کہا نا کہ روزہ نہ کرنے کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہاں پر آپ دیکھیں
غذائیں سامنے نہیں کر سکتے، جو خواہشات ہیں اس پر ہم نے پیڑ ڈالے ہیں واہ۔ اللہ کی رضا کی خاطر. تو فرمایا کہ اس سے گزرنے کے بعد نا انسان مشقت، تکلیفیں، پریشانیاں برداشت کرنے کا عادی بن جاتا ہے. واہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. یعنی دوسروں کی بھوک کا احساس کس وقت ہوتا ہے؟ جب خود نے بھوک محسوس کی ہو، صحیح خود بات، نے خود پیاس بھوک میں محسوس ہوگا کی تو ہو، احساس کرے. ہاں، تو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا کہ گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ تکبر اس کا ٹوٹتا ہے. یعنی جتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی خادمین کیوں نہ ہو، ملازمین کیوں نہ ہو، پانی نہیں پلا سکتے وہ اس صحیح کو. بات ہے. جتنے ہی ملازمین کیوں نہ ہو، جتنا پیسہ کیوں نہ ہو، بازار سے وہ کھانا منگوا بھی لے گا، کھا نہیں سکتا. کھا نہیں سکتا. واہ۔ تو فرمایا کہ تکبر اس کا ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ذہن جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. واہ۔ حدیث پاک میں ہے اور نا ایسا کہ ہوتا ہے؟ زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہو تو فکر جو ہے مردہ ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے یہی فرمایا تھا. بالکل ایسا. اور پھر فرمایا کہ یہاں پر روزہ چونکہ امیر، غریب، بادشاہ سب کے لیے ہے نا، تو اسلام کا نظام جو مساوات ہے نا، واہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، وہ یہاں پر نظر آتا ہے. کیا بات ہے. اور یہ نظام مساوات ارکان اسلام میں یہ جو فنڈامنٹل 5 ایلیمنٹس آف اسلام ہے، اس کے اندر مفتی صاحب مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میری آپ کی بات ہوئی تھی، دوسرے علماء بھی موجود تھے، تو تب ہم نے یہ بات آپ حضرات سے سنی تھی کہ یہ 5 ارکان انسان کو یہ جو مساوات والا جو ایک حسن نظر آتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید مساوات، ایک ہی زبان سے لا الہ الا اللہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی نسل، کوئی بھی رنگ، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ. اللہ اکبر. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے. Allah